السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم والدین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دسمبر کا مہینہ ہے اور اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ آج ہم ایک اہم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ رات بہت دیر تک اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ کمرے کی بتی جلتی دیکھی تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اتنی رات ہو گئی ہے، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، سو جاؤ، صبح پڑھ لینا۔ اس بچے نے جواب دیا، امی جان، اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ اور یہ کوئی اور نہیں، بہت بڑے آدمی، بہت عظیم شخصیت، ہمارے قائد اعظم ہیں۔ قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح تھا اور وہ 1876 میں کراچی کے علاقے کھاردر میں پیدا ہوئے۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والد نے 1883 میں انہیں ایک اسکول میں داخل کرا دیا جس کا نام تھا مدرسہ اسلام۔ 4 سال بعد ان کے والد ممبئی چلے گئے تجارت کے لیے اور اپنے ساتھ محمد علی جناح کو بھی لے گئے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے جاتے ایک مشنری اسکول میں ان کا داخلہ کرا دیا، لیکن محمد علی کیونکہ اپنی والدہ سے بہت نزدیک تھے اور انہیں بہت یاد کرتے تھے تو وہ واپس کراچی آ گئے والد کی اجازت سے اور دوبارہ سے ان مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ 1883 میں ان کے والد نے انہیں لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ 1883 میں تو داخل کرایا تھا اسکول میں، 1893 میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا اور 1895 میں لنکس ان کالج میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں پر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، بار ایٹ لاء کیا۔ کچھ عرصہ وہیں پر انہوں نے پریکٹس بھی کی۔ ان کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر پیٹرز، وہ ان کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ قائد اعظم اور وہ ایک ہی قائد اعظم اور وہ کھانے کے کمرے میں گئے تو قائد اعظم نے اپنا کھانا لیا اور ان کی میز پر جا بیٹھے تو اس پر وہ بڑے ناراض ہوئے، ناپسندیدگی کا انداز اختیار کر کہا کہ ایک میز پر ایک پرندہ اور ایک جانور کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو قائد اعظم پہلے خاموش رہے اور پھر کہا کہ جی ہاں، میں اپنا کھانا ختم کر کے ابھی اڑ جاؤں گا۔ یہ تو ان کی حاضر جوابی اور ذہانت کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ان کے پروفیسر نے قائد اعظم سے پوچھا کہ اگر تمہیں 2 باکس ملیں جس میں ایک میں دانائی ہو اور ایک میں دولت، تو تم کون سا لینا پسند کرو گے؟ تو قائد اعظم نے کہا یقیناً دولت۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے ناپسندی کا اظہار بھی کیا کہ تم یہ لوگے تو مجھے بڑی حیرت ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا بالکل، جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی لینا پسند کرتا ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ تو وہ پروفیسر جو تھے بہت ہی ناراض سے ہوئے۔ اقبال نے کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے۔ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا آغاز 1906 میں کانگریس میں شمولیت سے ہوا۔ وہ مختلف تنظیموں سے منسلک بھی رہے اور کانگریس میں انہوں نے اپنے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ پہلے تو وہ اس بات پر سرگرم عمل رہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں اور انہوں نے مختلف اداروں میں بھی کام کیا اور اپنی قانون کی بھی عدالت میں پریکٹس کرتے رہے۔ جب ان کی
اور کچھ اختلافات کی وجہ سے جب نہرو کی رپورٹ آئی کہ نہرو نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، اور کسی ایسے انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ واپس انگلینڈ چلے گئے، لیکن علامہ محمد اقبال کی پرزور اصرار پر واپس آئے، اور آپ نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی اور پھر صرف مسلمانوں کے لیے کام کیا۔ آپ کی جد و جہد، بے لوث لگن اور یقین نے ہمیں ہمارا ملک پاکستان دلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہایت بہادر، سچے، راسخ العقیدہ مسلمان، نہایت ذہین، حاضر جواب، بچوں سے محبت کرنے والے عظیم لیڈر تھے۔ قائد اعظم کی فہم و فراست، مدبرانہ صلاحیت، غیر متعزل عزم و ہمت اور سیاسی بصیرت، بے مثل قائدانہ صلاحیت نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی۔ قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 1948 میں ہوئی، کراچی میں تدفین ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا مزار کہاں ہے۔ ہم قائد اعظم کے کچھ اقوال پر گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، قائد اعظم کا پہلا قول یہ ہے: یقین محکم عملے پہ ہم، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی کی فیور میں کہیں گے کہ علامہ اقبال نے کہا، یقین محکم عملے پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو تھنکنگ تھی، جو تھاٹس تھے، وہ بہت زیادہ ملتے تھے۔ قائد اعظم نے ایک جگہ کہا، دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور ایک قلم، جس کے ذریعے ہم دوسروں سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، بچوں کے لیے پیغام ہے، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بچوں کے لیے ان کا پیغام ہے خاص۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام کام، صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ قوم کی خدمت کریں۔ یہ تھے ہمارے قائد کے اقوال۔ بقول اقبال کے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ہمارے لیے چھوٹا سا پیغام ہے بچوں کے لیے، اور آپ سب نے محنت کرنی ہے، کام 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 کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔